قرآن حکیم کا اصل فہم بہت قیمتی نقطہ ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان بھی فرمایا. تفہیم القرآن ان کی معروف تفسیر ہے, اس میں اس کے دیباچے میں پریفیس میں قرآن حکیم کا اصل فہم تو اسی صورت میں حاصل کیا جا سکتا ہے جبکہ دین حق کے غلبے کے لیے اسی طرح کی جد و جہد کی جائے جس طرح کی جد و جہد کے دوران مختلف معاملات میں رہنمائی کے لیے قرآن حکیم نازل ہوتا رہا. کیوں؟ قرآن 22-23 برس میں نازل ہوا اور یہی تقریباً 23 برس کی نبوی زندگی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. جس قدر جد و جہد کی مدت ہے اسی مدت میں قرآن نازل ہوا, تو وہ جد و جہد سامنے ہوگی تو نزول قرآن کے بہت سارے حقائق واضح ہوں گے ہم پر, اور بہت ساری حکمتیں کھلیں گی, بہت سارے پہلو ہم پر واضح ہوں گے. ورنہ کئی مقامات قرآن حکیم کے آئیں گے اور بندہ گزر جائے گا. کیوں؟ وہ اس ماحول کو جانتا ہی نہیں, وہ اس جد و جہد سے واقف ہی نہیں جس ماحول اور جد و جہد میں قرآن نازل ہوا, جد و جہد کے دوران نازل ہوا. اور میں عرض کیا کرتا ہوں, مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا, پھر قرآن صرف ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اور اے سی لگا کر اور ٹانگیں پھیلا کر سمجھنے والا کلام نہیں ہے. کبھی تمہیں غزوہ بدر کو بھی سامنے رکھنا ہوگا, بدر کے میدان کو بھی سامنے رکھنا ہوگا, کبھی احزاب کا موقع ہوگا اور پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر بھی ہوں گے, کبھی فاقے بھی آئیں گے, کبھی سارا عرب امٹ کر آ جائے گا مسلمانوں کو مٹا دینے کے لیے, کبھی غزوہ تبوک بھی دکھائی دے گا ایکسٹینشن کے لیے اس انقلاب کی جو رسول اللہ علیہ السلام نے برپا فرمایا. وہ جد و جہد سامنے ہوگی تو پھر قرآن سے اور ہدایت ملے گی. خود قرآن نے اسی انداز سے ایک بات بیان فرمائی. سورۃ العنکبوت کی آخری آیت, عنکبوت آیت نمبر 69 ہے 69, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. ترجمہ پیش خدمت ہے, اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں. یہ جہاد مستقل عمل اور محنت کا نام ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. جو مقصود اور محنت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اب جو اس جد و جہد میں اپنے آپ کو جتنا کھپاتا جائے گا اتنا قرآن حکیم کا فہم اس پر بھی واضح ہوتا چلا جائے گا.